أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا صدق الله العظيم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، مذکور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس کتاب میں. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سچے تھے اور نبی تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ. وہ وقت یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے والد سے کہا اے میرے والد، اے میرے ابا، کیوں عبادت کرتے ہیں آپ ایسی چیز کی جو نہ سنتی ہو اور نہ وہ دیکھنے والا، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور نہ وہ آپ کا کچھ بھی کام آ سکتے. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرے ابا، بے شک مجھے علم ملا ہے، یعنی نبوت، ایسی چیز کی خبر جو آپ کو نہیں ہے. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، پھر آپ میری اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے چلوں. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے والد، میرے ابا، کیوں عبادت کرتے ہیں آپ شیطان کی؟ بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں آپ کو رحمان کا عذاب نہ چھو لے، پھر آپ ہو جائیں شیطان کا دوست ساتھی. قال راغب انت عن آلہتی، کہا ان کے والد نے کہ کیا تم میرے معبود سے بیزار ہو ابراہیم؟ اگر ایسا ہے تو میں تجھے پتھر ماروں گا، رجم کروں گا، نکال دوں گا، نکل جاؤ یہاں سے. بھائیو اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق آیات سامنے آئی تھی اور اس پر روشنی ڈالی گئی تھی.
جس میں اللہ کی بے شمار قدرت، حکمت اور عجائبات شامل تھے، جس سے ہم لوگوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت اور ساتھ ساتھ ایمان اور یقین کامل رکھنے کی طرف ترغیب تھی کہ اللہ وہ اللہ ہے، جیسا وہ چاہے، جب چاہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے مشورے اور ہمارے اور آپ کے خیال کے مطابق نہیں۔ اللہ اپنی قدرت بے مثال ہے، وہ جیسا چاہتا ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں اپنے مخلوقات کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، جناتوں کے ساتھ معاملات کر سکتا ہے اور کیا ہے۔ یہ اللہ کی ایک شان اور اس کی قدرت ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا، اگر اور مگر میں نہیں جانا کہ یہ کیسے ہو گیا، کبھی بھی نہیں ہوا تھا، یہ کیوں ہو گیا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ غلط، یہ سب کہنے کا اللہ کے سلسلے میں ہمارا اور آپ کا حق ہو ہی نہیں سکتا اور ہے ہی نہیں۔ ہم سب بندے ہیں، ہم سب اللہ کے بندے کہلاتے ہیں، ہم سب کو ماننا ہے اور اللہ کے فیصلے اور اس کے حکم پر سر بسجود اختیار کر لینا ہے۔ تو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال جو گزرے، یقیناً ایک اللہ کی بے مثال نشانیاں اور قدرت سے متعلق ہے۔ انہی سلسلوں میں ایک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں آیا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں، جن کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا تھا۔ ان کی پیدائش ایک ایسے گھر گھرانے میں ہوئے جہاں مکمل شرک اور بت پرستی۔ اللہ بھی جب یہ بھی ایک عجائبات میں ہے، ایک اللہ کی قدرت اور اس کی شان ہے، اسی لیے اللہ نے فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اس کو ذکر فرمایا کہ میری یہ بھی ایک شان ہے کہ میں اندھیرے سے چراغ اور روشنی کیسے نکالتا ہوں، اور یہ بتلانا ہے اللہ کو کوئی ضروری نہیں کہ باپ اچھا ہے تو بیٹا بھی اچھا ہو جائے، کوئی ضروری نہیں کہ بیٹا اچھا ہے تو باپ بھی اچھا ہو جائے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، نہ باپ کے ہاتھ میں ہے نہ بیٹے کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت دینے والا اللہ ہے، وہ جس کو پسند کر لیتا ہے ہدایت دے دیتا ہے ایمان کا، اسلام کا۔ ایسے حالات میں شکر اور قدر کرنی چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایسے گھر میں ہوئی، ایسے ماحول میں ہوا جہاں پر بالکل بت پرستی، اور ان کے والد جو تھے یہ بت فروش تھے، یعنی بتوں کی سپلائی کرتے تھے، معبودوں کو بناتے تھے، ان کی شکلیں، اور یہی تو ہے، اسی لیے تو باطل ہے، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے سختی سے شرک پر بہت ہی تاکید اور بہت ہی عذاب سنایا ہے۔ تو وہ بت فروش بھی تھے اور بت بناتے بھی تھے، تراشتے بھی تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دیکھیں کہ یہ حال ہے اور اس طرح سے ہے، تو سب سے پہلا کام کہاں سے شروع کیے؟ ہم لندن سے شروع کریں گے۔ کہاں سے شروع کریں؟ ہم امریکہ سے جا شروع کریں گے، ہم وہاں سے شروع کریں گے، ہم وہاں جا رہے ہیں۔ پہلے اپنا گھر کیا ہے؟ پہلے اپنی ذات۔ سب سے پہلے کسی کو بتانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کرنی چاہیے، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، تاکہ جب ہم یہ پیغام کہیں لے کر کے جائیں گے، جب ہم کسی کو بتائیں گے، کسی کو سنائیں گے، تو کہیں ادھر سے لوٹ کر کے یہ بات نہ آئے کہ میاں پہلے تو اپنا حال دیکھ، بعد میں ہمارے پاس تو دعوت دینے آنا۔ اسی لیے اصلاح کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے اور سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اپنی ذات ہے۔ کیا ہے؟ اپنی ذات۔ جب تک کہ اپنی ذات کی اصلاح ہم اور آپ نہیں کریں گے، اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کریں گے،
اپنے اخلاق درست نہیں کریں گے، اپنے معاملات درست نہیں کریں گے، اپنی عبادات درست نہیں کریں گے، اس وقت تک کہ حق نہیں ہے کہ دوسروں کو ہم اسی دعوت دیں۔ پہلے اپنی اصلاح، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 40 سال درست کرانے میں لگا، حالانکہ آپ کو اللہ رب العالمین نے بالکل تیار کر کے بھیجا تھا۔ آپ اول نبی بھی ہیں، آخری بھی نبی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دنیا والوں کے سامنے آپ کی زندگی کو ایک نمونہ بنانے کے لیے 40 سال روکا۔ ابھی آپ نبوت کا اعلان مت فرمائیے، لہذا آپ کو مکمل ظاہر باطن، عبادات، معاملات، معاشرات اور ساری چیزوں کو بالکل پرفیکٹ اور صحیح درست، کہ دشمن بھی اب کہنے پر مجبور ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اور کوئی نہیں۔ تب حکم ہوا اب نکلیے باہر، اب نکلیے۔ جب اندر پورا ٹھیک تو پھر ظاہر کو بھی اللہ نے ٹھیک کرنے کا حکم دیا کہ اب جا رہے ہیں، جانے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے، مکہ والوں کے سامنے میرا پیغام سنانے سے پہلے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ سورہ مدثر پڑھیے، یہاں سے نبی کا آغاز۔ نکل رہے ہیں، کھڑے ہوئیے، ڈٹ جائیے حق پر، آئیں گے حالات اور معاملات، ادھر ادھر نہیں ہونا، فاستقم، بالکل ٹھیک ٹھاک رہیے گا، اور اپنے کپڑے درست رکھیے گا، صاف ستھرا رکھیے گا، پاک صاف رکھیے گا۔ یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ثیابک فطہر، اپنے کپڑے صحیح رکھیے گا، پاک صاف رکھیے گا۔ اس لیے کپڑوں کی بھی بڑی اہمیت ہے شریعت میں۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید کپڑے، پاک کپڑے، سفید کپڑے پر زیادہ فرشتے رحمت کی دعا دیتے ہیں، اور جب تک کہ وہ کپڑا پاک اور صاف ہوتا ہے تو اس پر تسبیحات فرشتے کرتے ہیں، اور وہ کپڑا بھی پہننے والے کے لیے دعا دیا کرتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ علماء، دعوت دینے والے، دوسروں کے سامنے دین لے جانے والے کا حلیہ بہت اچھا ہو، کیا ہو؟ حلیہ بہت اچھا ہو، اس کے ظاہری حالات سر سے لے کر کے پاؤں تک درست۔ آج نکل پڑے جو چاہے، نہ کپڑا درست ہے، نہ چہرہ درست ہے، نہ حالات درست ہے، نہ معاملات درست ہے، نہ ان کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ قرآن کی صحیح آیت، اور ان کو ہم پیش کر دے رہے ہیں، بلکہ ابھی ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا کام کہاں سے شروع کیا؟ پہلے اپنی ذات درست کی، اب پہلے کس کے سامنے آئے؟ اپنے والد کے سامنے آئے، اپنے والد کو فوراً روکتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر باپ گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو بیٹے پر فرض اور ضروری ہے اپنے باپ کی اصلاح کرنا۔ ایسا نہیں کہ نہیں ابا ہیں کیسے اٹھائیں ان کو نماز کے لیے، ابا ہیں کیسے بولیں ان کو دین کی باتیں، شرم آ رہی ہے، ادب کے خلاف ہے، نہیں۔ اگر شریعت اور دین کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو ایک نیک اولاد پر ضروری ہے کہ اپنے والد کو بھی صحیح راستے کی طرف بلانا، صحیح راستے کی دعوت دینا، صحیح اخلاق کی دعوت دینا، اس کی غلط غیر حرکتوں پر ٹوک کرنا، یہ ایک اولاد کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ کون سی؟ اس کے توحید کی، کہ یہ آپ کر رہے ہیں کیا، اور کتنا پیار سے کہا، سنیے قرآن کے انداز میں۔ ایک داعی کے لیے، ایک دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے پاس ادب کا پورا لحاظ ہو۔ ہم کس سے بات کر رہے ہیں، ہم کو اس کے ساتھ میں اور اس کے سامنے کیسی بات اور گفتگو کرنا ہے، اس کے آداب و القاب کا بھی پورا خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کالا ہے کالے، گورا ہے گورے، اگر کوئی چھوٹے پیشے والا آدمی ہے تو پیشے سے بولا، نہ، ادب احترام۔ اگر والد ہے تو والد کی حیثیت سے، بھائی ہے بھائی کی حیثیت سے، دوست ہے تو دوست کا کیا درجہ ہے۔ شریعت میں ساری چیزوں کے بارے میں وضاحت ہے۔
لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ میں اور کس قدر ادب و احترام کے ساتھ اپنے اس والد کو، جو والد بت فروش ہیں، بت بیچتے ہیں، بت بناتے ہیں، اللہ کی مخالفت میں اللہ کے مخالف بن کر کے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ادب کا کتنا لحاظ۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اللہ فرما رہے یاد کیجئے میرے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے والد سے لأبی یا ابتی، اے میرے والد، اے میرے ابا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیوں آپ عبادت کرتے ہیں ایسی چیز کا، ایسے کی جو نہ سننے کی جس میں صلاحیت، نہ دیکھنے کی صلاحیت، نہ آپ کا کچھ کام آنے والا؟ یہاں ایک جملہ ہے یا ابتی، اے میرے ابا، اس کا ترجمہ میں کیا۔ والد کے پکارنے کے 3 نام شریعت میں ہیں، کتنے؟ اسلامی معاشرے میں 3، ابی، ابو، ابا، کتنے ہوئے؟ ابی، اے میرے ابا، اے میرے والد، اس کا اپنی طرف منسوب کرنا۔ بہت پیارا جملہ ہے، کیا ہے؟ بہت پیارا جملہ۔ ابی میرے والد، ابو یہ بھی پیارا جملہ ہے، یہ بھی بول سکتے ہیں، ابا یہ بھی بول سکتے ہیں، یہ 3 ہی نام، کتنے؟ ابا، ابو، ابی۔ اب ہم لوگوں نے بڑھایا ڈیڈی، ڈاڈا، ڈوڈو، ڈاڈا، یا اللہ بڑا ہے نا، ممی، مما، ماں کے سلسلے میں بھی اسی طرح سے 3 الفاظ، کتنے؟ باقی جتنے الفاظ سے آپ بلا رہے ہیں وہ سب یہودیانہ طریقہ ہے، ہندوانہ طریقہ ہے، اور آج مسلمان 90%، 80% اپنا لیا ہے لوگوں کے کلچر کو، کھانے میں، پینے میں، اوڑھنے میں، بولنے میں، سب میں ڈیڈی، ڈاڈا، ڈوڈا، ممی، ڈیڈی، کیا کیا الفاظ، یا اللہ، پاپا، پپی، بولتے نہیں بولتے؟ ارے قرآن کی روشنی میں اس میں برکت، اس میں محبت، اللہ کے بتائے ہوئے کلام اور اس کی روشنی میں اگر آپ کوئی کام کریں گے تو اللہ غیبی برکتیں عطا فرماتا ہے، محبتیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہودیانہ، ہندوانہ اور یہ سب کلچر اور یہ سب الفاظ، یہ جملے سب چھوڑیے، ورنہ بہت اس میں خطرہ، ایمان کا خطرہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے صاف ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح مت ہو جاؤ، اللہ اکبر، صاف فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح مت ہو جاؤ، بولی میں، بات چیت میں، عقیدے میں، عمل میں مت ہو جاؤ۔ اتنا نہیں اپنے اوپر میں غیروں کا طریقہ اوڑھ لیجیے، کھانے پینے، بولنے، بات چیت میں، کہ بالکل پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ کیا ہے۔ اب گھروں میں ایک فیشن ہو گیا ہے، الفاظ اپنے تہذیب، اسلامی تمدن کو ہٹا کر کے اس کی جگہ پر میں غیروں کی طریقہ، غیروں کی چلن، غیروں کی عادتیں، وہ کیسے کھایا ہم بھی گھر میں ویسے کھائیں گے پیئیں گے، اس کو کیسے پہننا اوڑھنا ویسے ہم بھی کریں گے، وہ کس طرح سے باپ کو بلاتا ہم بھی بلائیں گے، کیسے ماں کو بلانا ہم بھی بلائیں گے، کیسے بیوی کو بلا ویسے ہم بھی بلائیں گے۔ قرآن نہیں، شریعت نہیں، دین نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے، یہ نہیں۔ ماڈرن زندگی، کیا کریں گے ماڈرن زندگی اختیار کر کے؟ مسلمان ہیں تو مسلمان بن کر کے جئیے، مسلمان ہیں تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیجئے، وہی بولی، وہی کلچر، وہی تہذیب اختیار کیجئے، اسی میں خیر ہے، اسی میں خوبی ہے۔ اور اگر اتنا اپنے آپ پر اور اپنے سوار کر لیں گے تو دنیا میں بھی پریشانی ہے اور آخرت۔ وہ قصہ میں سنایا کرتا ہوں کہ ایک عورت کو گانے سے بہت ہی محبت، ہر چیز میں گانا ہے، آج بھی ہے نا، ہر جگہ گانا، گانے سے بڑی محبت۔ تو بیٹا جب بھی کہتا تھا، چھوٹا جب بولنے لگا تو جب بھی کبھی اس کو تقاضا سنجے وغیرہ ہو تو
کہا کرتا تھا ممی پیشاب یا ٹوائلٹ کیا جو، تو ماں کہنے لگی بیٹا یہ سب مت بولو، بہت ہی خراب سننے میں لگتا ہے، جب تم کو لگے نا یہ سب ضرورت تقاضے تو کہہ دو کہ گانا گاؤں گا۔ کیا گاؤں؟ اگر پیشاب جانا ہے تو کہنا 1 گانا گاؤں گا، اور ٹوائلٹ بیت الخلاء جانا ہے تو کہنا 2 گانا گاؤں گا، یہ اچھا ہے۔ تو بچہ تو ماں کی تہذیب میں مل گیا بولی میں۔ اب جب یہ سا معاملہ ہوتا تھا 1 گانا 2 گانا، 1 گانا 2 گانا میں چل رہا ہے، باپ کو اس کی خبر نہیں، اس لیے باپ لوگ خبر ہی نہیں لیتے ہیں۔ گیا تب بھی بچے سے ملا نہیں، آیا تب بھی بچے سے ملا نہیں، اور آیا تو ایک کونے میں موبائل لے کے بیٹھ گیا، بیٹا ادھر بیٹھ گیا، بیوی ادھر بیٹھ گئی، یا اللہ کوئی ایک دوسرے کی خبر نہیں۔ باپ پوچھ نہیں رہا ہے اسکول میں تیرا عقیدہ درست ہو رہا ہے، کالج میں تو کیا سیکھ کر کے آ رہا ہے، کیا ہوا، تیری دوستی کس سے ہو رہی ہے، تم کیا کر رہے ہو، کوئی پوچھنا، بس دھن میں ہے، چل رہا ہے۔ تو باپ کو اس کی خبر نہیں تھی کہ ماں اور بیٹے میں کیا چل رہا ہے۔ جیسے آج ہم لوگوں کو کوئی خبر نہیں اولاد کے بارے میں، اس کی دوستی کس سے ہو رہی ہے، وہ کس سے عشق کر رہا ہے، وہ کہاں جا کے پھنس گیا ہے، اس کے اندرونی حالات کتنے بگڑ گئے ہیں، کسی کو پتہ تک نہیں چل پاتا ہے۔ جب کوئی بچی مرتد ہو جاتا ہے، کوئی لڑکا بدتمیز ہو جاتا ہے، ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو پھر آتے ہیں لوگ، حضرت ذرا دعا کر دیجئے میری بچی ذرا ایسا ہو گئی۔ ارے کائے کے لیے دعا کریں گے، تم نے خبر کیوں نہیں رکھا؟ بیٹا ایسا ہو گیا کیوں دعا کرنا، تم نے خبر کیوں نہیں رکھا؟ آج اتنی غفلت میں زندگی گزار، تو باپ کو کچھ پتہ نہیں۔ ایک دن ماں میکے چلی گئی اور بیٹا کس کے ساتھ رہا؟ رات 12 بجے ایک دم بالکل کڑکتی سردی میں، کہا کہ ابا گانا گاؤں گا۔ کہا کہ نہیں، یہ رات میں گانا ہونا، سارے لوگ سو رہے ہیں اور تو گانا؟ بیٹا کیا لوگ بولیں گے، ابھی کیا گانے کی ضرورت؟ بول نہیں، گانا کی طبیعت چاہ رہی، بہت زور سے طبیعت چاہ رہی۔ باپ سمجھا رہا ہے کہ اس لیے اندر کی میاں بیوی کے تو وہ معلوم نہیں، ماں اور بیٹے کے جو اندرونی سپورٹ ہوا ہے، ایک دوسرے میں معاہدہ ہوا ہے، وہ تو پتہ تو ہے نہیں۔ باپ پریشان ہوا، یہ کیسا بیٹا، اب کچھ تو کہہ نہیں سکتے ہیں، تو کہا کہ اچھا ایسا کرو میرے کان میں دھیرے دھیرے گاؤ، تاکہ کسی، اب دھیرے دھیرے گانا شروع کیا۔ ارے یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ وہی کر رہے ہیں جو امی نے بتایا۔ تو آج حالات ایسے ہیں، جب مرتد بچے ہو جا رہے ہیں، بدتمیز ہو جا رہے ہیں، بے حیا ہو جا رہے ہیں، زنا میں چلے جا رہے ہیں، تب ہم کو خبر ہوتی ہو کہاں چلا گیا۔ اس لیے اگر باپ ہیں تو باپ بنیے، بیٹا ہیں تو صحیح بنیے، مسلمان بن کر کے جیے، وہی بولی بولیے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، وہی تہذیب اختیار کیجئے جو ہمارے آباء و اجداد اور اسلامی تہذیب و تمدن قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے بزرگوں نے، اللہ کے ولیوں نے اور بڑوں نے، اہل علم نے جو بتایا اس پر چلیے، جانے دیجئے دوسروں کو۔ تو یہ لفظ ابو اور ابی اور ابا، یہ یاد ہے نا، یہ 3 جملے اپنے بچوں کو سکھائیں۔ وہ بات کریں تو پھر ابی، وہ بات کریں تو ابو، ابی عربی، عرب میں چلتا ہے وہاں، ابو یہ اردو میں، ابا بھی یہ بھی اردو میں، باقی اور جتنے الفاظ ہیں یہ اس میں پیار اور محبت کی وہ کشش نہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جملہ لایا، یا ابتی، یہ نہیں کہا، یہ نہیں سمجھا، یہ نہیں دیکھا اور بالکل ادب سے باہر نہیں نکلے، بے ادبی نہیں کیے کہ میرا باپ بت فروشت ہے، بتوں کو بیچتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو اس کو دھمکی کر کے اور سخت جملے اور سخت کلامی کے ساتھ میں اس کے ساتھ دعوت دے، نہیں بلکہ پیار سے۔ کیا کیا؟ پیار سے۔ لہذا والد کے ساتھ میں ہمیشہ جملہ اچھا استعمال کیا کرو، پیار کا جملہ استعمال کیا کرو، ادب کا پورا پورا خیال رکھا کرو، چاہے آپ علم کی کتنے اونچائی پر چلے گئے ہو، چاہے آپ چاند سے کھیلنے والے کیوں نہ بن جائیں، پھر بھی ماں باپ کے سامنے الفاظ بہت ہی آہستہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یاد کیجیے کتنی اچھی گفتگو اور دعوت کیسے دے رہے، یا ابتی لما تعبد، اے میرے والد، اے میرے ابا،
آپ کیوں ایسے کی عبادت کرتے ہیں جس میں سننے کی صلاحیت نہیں، دیکھنے کی بھی صلاحیت نہیں، آپ کا کام کرنے میں بھی کچھ یہ کام آ نہیں سکتے ہیں؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ بت. کیا ہے بت؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی ایمان لائے. ایمان کے بعد میں کہا رسول اللہ ایک قصہ سناؤں؟ کہا کہ سناؤ. کہا کہ کفر کے زمانے کے سناؤں؟ کہا کہ سناؤ. کہا کہ میرے بہت سارے خدا تھے، بہت سارے خدا تھے، سفر کے الگ، گھر کے الگ، کھیتی کے الگ، باغات کے الگ، فلاں کے الگ، فلاں کے الگ، اتنا سنائے، بیوی کے الگ، بچے کے الگ، سب کا. اللہ کے رسول ایک موقع ایسا ہوا، سفر کیا میں، اور سفر میں اپنے خدا کو لے جانا بھول گیا. اور ہماری عادت تھی اور یہی عقیدہ تھا کہ جب کوئی کھانا ہم لوگ کھاتے تھے تو پہلے کیا کرتے تھے؟ ان کے سامنے چڑھاوا کر لیتے تھے، چھڑک لیتے تھے، دے لیتے تھے. ایسا آج سفر میں جب تھیلے میں ڈھونڈا تو خدا نہیں، نہ ہم رکھ سکے نہ ہمارے گھر والے رکھیں، سب بول گئے. اللہ کے رسول بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا. اس کے بعد پھر میرے پاس جو ستو تھا، آٹے تھے، جو کھانے کی چیزیں، اس کو میں نے پانی سے گوندا اور پھر اس کی شکل بنائی، سر بنایا، کان بنایا، ناک بنایا، ہاتھ بنایا، پاؤں بنایا، سب کچھ کیا اور تھوڑا سا ان پہ چھڑکاؤ کر کے، لیکن بھوک لگی تھی، اس کے سوا اور کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی. پھر اس کا سر کاٹا، ہاتھ کاٹا، ناک کاٹا، فلاں کیا، پورا پھر کھا گیا میں. صحابہ بھی نے اللہ کے رسول کہا کہ باطل خداؤں کا حال بھی یہی ہے. تو میرے بھائیو بزرگوں، اسی لیے انہوں نے کہا لا لما تعبدوا، ایسے کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں جب اس میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے، دیکھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، آپ کا یہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی کی عبادت مت کیجیے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اور اے میرے والد، اے میرے ابا، بے شک میرے پاس میں اللہ کی طرف سے علم یعنی خبر، نبوت مل چکی ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ کو بھی اس کا علم نہیں ہے. فاتبعونی، میری اتباع کر لیجیے، ہم آپ کو سیدھے راستے کے طرف لے چلیں گے اور بتائیں گے، دکھائیں گے. اللہ کتنی ادب کے ساتھ میں. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے والد، شیطان کی ہرگز عبادت مت کیجیے، اس لیے کہ شیطان اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا نافرمان ہے، رحمان کا نافرمان ہے، اسی لیے ہرگز مت اس کی عبادت کیجیے. ہم لوگ کہیں گے ہم لوگ عبادت تو نہیں کرتے ہیں، حضرت نہیں کرتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھا وہ شیطان کی عبادت کیا، شیطان کی عبادت کیا. وہ نماز چھڑانے پر بڑی طاقت لگاتا ہے، جھوٹ بولنے بلانے پر بڑی طاقت استعمال کرتا ہے، اور جھوٹی قسمیں کھلانے پر میں وہ اپنا بہت زیادہ اس پر محنت کرتا ہے. میاں اور بیوی میں نا اتفاقیاں لڑانے میں سب سے زیادہ اس نے محنت کر، یہ سب ہے. اور جو آدمی میاں بیوی میں لڑ گیا وہ کس کا دوست ہوا؟ شیطان کا ہوا. جو نماز چھوڑ دیا کس کا ہوا؟ شیطان کا ہوا. جو جھوٹ بولا وہ کس کا ہوا؟ جو قسمیں کھایا وہ کس کا ہوا؟ لہٰذا ہم لوگ بھی اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس کو اپنا رہے ہیں، اور اس کو مان رہے ہیں، اور اس کا سپورٹ پورا سب پورا کر رہے ہیں. لہٰذا اللہ اکبر، اللہ فرمائے یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کیجیے، رحمان کا نافرمان ہے. اور جو رحمان کا نافرمان ہو اس کی بات ماننی چاہیے. مانیں گے؟ بہت آہستہ، بہت آہستہ. لا تعبد الشیطان. یا ابتی انی اخاف، اے میرے والد میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کی اس بت پرستی اور اس کام سے کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ چھو لے. یعنی اگر مشرک بن کر کے آپ مریں گے، کافر بن کر کے مریں گے، بت پرستی کر کے آپ مریں گے، تو پھر اللہ کا عذاب تو چھونا ہے، طے ہے. اس لیے آپ مت ایسا کام کیجئے. فتکون للشیطان ولیا، پھر تو آپ جا کر کے شیطان سے مل جائیں گے. آپ کا ٹھکانہ اچھے لوگوں میں نہیں ہوگا، اور آپ کا رہن سہن اچھے لوگوں میں آخرت میں نہیں، بلکہ کس کے ساتھ؟ آپ کا شیطان کے ساتھ ہوگا. کتنی بات بتائیں؟ کتنی مرتبہ یاد ہوا؟ 4 مرتبہ. کتنے؟ یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی.
اس سے یہ پتہ چلا کہ دعوت دینے والے کو بڑی شفقت، مہربانی، ہمدردی اور اچھی نیت کے ساتھ میں دوسرے کو دعوت دینا چاہیے، اور خاص کر کے اپنے گھر میں اور گھر والوں سے بڑی پیار و محبت کے ساتھ میں دین کی طرف، عبادت کی طرف، اللہ کی پہچان کی طرف بلاتے رہنا چاہیے۔ اگر باپ ہے تو اس کو بھی دعوت دو، گھر کا بڑا ہے تو اس کو بھی سکھاؤ، چھوٹا ہے اس پر بھی شفقت کرو، اس کی تربیت کرو۔ یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے جس سے آج ہم اور آپ غافل ہیں، جس کی وجہ سے میرے بھائی بزرگوں ہماری زندگی سے ایمان اور اسلام کی وہ تمام پہلو کمزور ہے اور کفر زیادہ ہمارے اندر ہے۔ اس لیے دعوت دیجئے، داعی بنیے، اور یہ کام کہاں سے کرنا ہے؟ پہلے اپنی ذات سے کیجئے، پھر اپنے گھر سے کیجئے، اپنے والد سے کیجئے، ضرورت پڑے اپنی ماں کو بھی بتائیے، اپنے گھر میں اپنی بیوی کو بھی بتائیے، اپنے بچوں کا پورا خیال رکھیے، اور اگر خدا نخواستہ اس سے اگر ذرہ برابر بھی غفلت تو پھر سمجھ لیجئے کل آخرت میں اللہ ضرور پوچھے گا، ضرور سوال کرے گا، اس لیے کہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور آج کے حالات میں، آج کے ماحول میں گھر کی خبر اور گھر میں ایمان اور اسلام کے چرچے اور اس کے بارے میں تذکرہ کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر مسلمان بن کر کے مرنا چاہتے ہیں اور آل اولاد کو بعد میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ایمان پر رہے، ہماری اولاد اسلام پر رہے، کلمے پر رہے، تو باپ کے لیے، والد کے لیے ضروری ہے ابھی سے اس پر کیا کرے؟ محنت کرے، اس کے پیچھے پورا خرچ کرے، اس کو وقت دے، اس کے لیے وقت کے لیے قربانیاں پیش کرے۔ صرف پڑھا لکھانا یہی نہیں ہے۔ اگر یاد رکھیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی تعلیم سے کوئی مرتد ہو جا رہا ہو، کسی تعلیم کی وجہ سے کوئی بے حیا بن جا رہا ہو، کسی تعلیم کی وجہ سے کوئی زانی اور بدکار بن جا رہا ہو، تو ایسی تعلیم کی ضرورت نہیں، اس سے بہتر ہے گھر میں اس کو رکھ کر کے اس کو اسلام کی باتیں بتا کر کے زندگی روزی روٹی کا مالک کون؟ اللہ ہے۔ کھلا رہا ہے، سارے لوگ پڑھے ہوئے، ہزاروں کروڑوں لوگ ان پڑھ ہیں، لیکن جی رہے ہیں اچھی تہذیب کے ساتھ میں، ایمان کے ساتھ میں، اچھے طریقے سے کھا پی رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اگر اولاد میں کہیں گڑبڑی دیکھیے تو فوراً اپنے آپ کو متوجہ ہو جائیے اور اس کی اصلاح ضروری طور پر میں کیجیے۔ اس میں پریشانیاں آئے گی، دقتیں آئے گی، سب کچھ سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیے ایک باپ کیا کہتا ہے، قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا میرے معبود سے تم بیزار ہو؟ میرے معبود کے خلاف تم بات کرو گے؟ اگر ایسا کرو گے تو پھر کیا کروں گا؟ گھر سے باہر کر دوں گا، پتھر مار کر کے تجھے سنسار کر دوں گا، خبردار یہاں سے نکلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، والد سے کوئی ٹکرایا نہیں کہ میرا گھر ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایسے تقریب ایسے موقع پر میں حکم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی زمین وسیع ہے، تم وہاں نہیں تو دوسری جگہ جا کر کے کام کرو۔ جیسے ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے میں پریشانیاں آئی تو اللہ نے کہاں بھیجا؟ مدینے میں بھیجا، اور آپ مدینے میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ، جب باپ نے کہا کہ اگر تم نہیں ہمارے معبودوں کو اس طرح برا بھلا کہتے رہو گے اور اس سے بیزاری کا اظہار کرو گے، نہیں مانو گے، تو پھر یاد رکھو ہم تجھے پتھر ماریں گے، گھر سے نکال دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی جھگڑے کا قال السلام علیک، سلامتی ہو آپ پر، اللہ آپ کے حق میں ہم ہدایت کی دعا کریں گے، میں جا رہا ہوں میں ہدایت کی دعا کروں گا۔ پتہ چلا اگر ماں باپ کفر کی طرف چلا جائے، ماں باپ اگر خدا نخواستہ کسی غلط راستے میں چلا جائے، ماں باپ اگر اصلاح اپنی نہیں کر پا رہا ہے اور بیٹا برابر سمجھا رہا ہے، اس سے الجھنا نہیں، اس سے گردن نہیں پکڑنا، اس کو دھمکی نہیں دینا، بلکہ اس کے حق میں کیا کرنا؟ دعا کرنا، اس کے حق میں دعا کرنا، اللہ سے مانگنا۔ قال السلام علیک، ہم نکلتے ہیں، سلامتی ہو ہے میرے والد آپ پر، ساستغفر لک ربک، اور آپ اگر خدا نخواستہ میری پھر دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی اور آپ کی موت ہو گئی اور مجھے اس کی خبر ملی تو میں آپ کے حق میں کیا کروں گا؟ بخشش اور مغفرت کی دعا اپنے رب سے کروں گا۔
اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ کیا کافر کے لیے، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حق میں ہم مغفرت کی دعا کریں گے، اگرچہ وہ بت پرست ہے، بتوں کو پوجا کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت پہلے کے، یہ معاملہ پہلے کے، لیکن دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صاف منع فرما دیا کہ آپ اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہونے سے پہلے آپ منافقین کے لیے دعا کرتے تھے، آپ فلاں کے لیے بھی ہدایت دی اور مغفرت بخشش کی دعا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے آپ کو منع فرمایا اور یوں فرمایا آپ ان کافروں منافقوں کے لیے اگر آپ ایک بار نہیں 70 بار بھی دعا کریں گے اللہ دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سے یہ فتویٰ اور مسئلہ آیا کہ کافر مشرک اگر دنیا میں جب تک کہ زندہ ہے آپ اس کے حق میں بھلائی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر مر گیا ہے کفر پر تو پھر آپ اس کے لیے بخشش مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے سپرد ہے اب معاملہ، لہذا اس کے لیے مسلمان کے لیے کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ لہذا بچنا چاہیے کہ کبھی کبھی غیر غلط کام مسلمان بھی کر لیتے ہیں۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ نکل گئے، کہاں ہجرت کر دی، بڑی تفصیلات ہے، پھر کہاں گئے اور کیا ہوا، لیکن نکل گئے اور وہ کہہ گئے میں آپ کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، آپ کے رب کو بھی چھوڑتا ہوں، وَادْعُوا رَبِّي اور اپنے رب کو پکارتا ہوں، انشاءاللہ ہمارے رب ہماری بات کو سنیں گے اور کبھی بھی محروم نہیں ہوں گا، اللہ ہماری دعا کو رد نہیں کرے گا، ہم دعا کرتے رہیں گے آپ کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمان کے پاس میں ایک بڑی خفیہ طاقت ہے، بڑی مضبوط طاقت ہے، اور وہ طاقت کیا ہے؟ دعا بہت بڑی طاقت ہے۔ آج ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا، دعا کرنا بھی چھوڑ دیا۔ کرتے ہیں کتنے دیر تک کی؟ کبھی دعا کے لیے اپنے لیے وقت نکالیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں دعا سے، دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی حد اور سرحد نہیں ہے، دعا کے لیے کوئی بھی جگہ مقرر ایسی نہیں کہ یہاں کرو گے تبھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اس وقت ہم سب جس حال میں ہیں، جس ماحول میں ہیں، دعا خوب کیجئے، اس کے لیے ایک وقت لگانا چاہیے، ٹائم نکالنا چاہیے اور اللہ سے گفتگو کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے۔ لیکن ہم لوگ دعا میں بہت کمزور ہیں، دعا مانگنے میں ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ دوسرا ہمارے لیے دعا کرے، ہم خود نہیں کریں۔ پیر صاحب دعا کر دیں گے، جن سے بیعت ہوا وہ دعا کریں گے، فلاں صاحب کریں گے، امام صاحب کو جمعے میں دعا کریں گے، فلاں صاحب کریں گے۔ خود کیجئے، اتنا کیجئے کہ ہاتھ آپ کا اور معاملات اللہ کے سامنے اس قدر ہو، عاجزی انکساری۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے، جبکہ آپ معصوم تھے، پھر بھی آپ اتنی کثرت سے دعا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ تو ہم اور آپ تو بہت بڑے گنہگار ہیں۔ دعا خود اپنے لیے کیجئے، اپنے ملک کے لیے کیجئے، مسلمان بھائی بہنوں کے لیے کیجئے، ملک میں جو پریشانیاں بے چینیاں جو کچھ ہو رہی ہیں اس کے لیے دعا کیجئے، اپنی صحت و عافیت کے لیے خود دعا کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں دعا خوب کروں گا اور میرا رب مجھے دعا میں کبھی محروم نہیں کریں گے۔ فلما اعتزلهم، پھر وہاں سے وہ نکلے اور نکل کر کے کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ پھر ان کو عطا کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق ویعقوب وکلا جعلنا نبیا، نکل گئے چھوڑ کر کے۔ لہذا جہاں گناہ کرنا آسان ہو، جہاں عبادت کرنا مشکل ہو، جہاں پر اسلام اور اسلامی تہذیب پر رہنا ٹھیک نہیں ہو، مشکل ہو، اور کوئی ایسا ہو، ایسی جگہ سے جگہ کا بدلنا ایک بہت بڑی نیکی اور ثواب ہے۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی ہجرت ہے، کیا ہے؟
ایک چھوٹی سی ہجرت ہے، اس کی ایک مثال بھی سمجھیے، آپ کا ایک پراپرٹی ہے، گھر ہے، اپنا ذاتی ہے، مکان ہے، لیکن وہاں جماعت سے نماز آپ کو نہیں مل پا رہی، اذان آپ نہیں سن پا رہے ہیں، سلام کرنا آپ کے لیے کوئی مسلمان ملتا نہیں ہے، اور آپ کو یہ موقع فراہم نہیں ہوتا ہے، بچوں میں کیا ہے، بچوں میں تہذیب اسلامی نہیں آ پاتی ہے، لہذا ایسی جگہ سے آپ دوسرے محلے میں یعنی اسلام اور مسلمانوں کی طرف آنے میں اگر آپ کو کچھ سودا کرنا پڑے اور گھاٹا کے سودا کرنا پڑے اور وہاں آنا پڑے صرف اس نیت سے تاکہ میرے اندر میں اذان کی آواز آئے، سنائی دے، نماز ملے، جماعت ملے، بچوں میں دینی تعلیم ہو، تو یہ بھی ایک چھوٹی سی کیا ہے، ہجرت ہے، اس میں بھی ثواب ہے، اس میں بھی خیر ہے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اس لیے کہ ایک آدمی صرف اور صرف کس کام کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب والد کو چھوڑ کر کے نکل گئے، گھر کو چھوڑ کر کے نکل گئے، تو اللہ کیا دیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ان کی نسلوں سے نبیوں کو ایک سلسلہ جاری کیا، اور پھر انہوں نے نکاح کیا، تو پہلا بیٹا ان کا کون سا ہوا، حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق سے حضرت یعقوب، یعقوب سے پھر ایک نبیوں کا سلسلہ، اور ایک سلسلہ چلتا رہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک سلسلہ چلا جس سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ یہ ہے محنت پر، یہ ہے قربانیوں پر، یہ ہے اللہ سے تعلق کی بنیاد پر، یہ ہے اللہ کے لیے جان مال سب کچھ لگانے کی بنیاد پر، اللہ ضائع نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ اس کو آباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے یعقوب دیے وجعلنا کلن جعلنا نبیّا، اور سب کو میں نے نبی بنایا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے پتہ یہ چلا میرے بھائیو بزرگوں کہ ہمیشہ آدمی کو گناہ سے بچنے کے لیے کچھ قربانیاں اگر دے دے تو اللہ سے وہ نفع کا سامان کرتا ہے اور سودا کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اللہ کبھی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ پھر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، آخری آیت، اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے خاص خاص رحمتیں دی، خاص خاص، آگ میں ڈالے گئے، بچایا کون، بچایا نہیں، اللہ نے بچایا، ہجرت کی ہے، دشمن گھیر لیا، کون بچایا، اللہ، مکے میں بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا، آباد، اور رحمتیں کون دیا، اللہ نے دیا۔ سینکڑوں ایسی قربانیاں اور مثالیں ہیں جہاں اللہ اپنی خاص رحمتیں ان کو عطا کرتا۔ اور سب سے بڑی چیز ایک اور دی ہے، لسان صدق علیہ، زبان میں سچائی دی۔ اللہ، آج ہماری زبان بڑی غلط ہے، ہماری زبان جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوریوں سے، گناہوں سے، برے الفاظ سے، سخت کلامی سے، بدتمیزی سے کیا ہے، آلود ہے، گندا ہے۔ سچی زبان، اچھی زبان، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنی زبان کی خاص خیال رکھیے، کبھی کبھی یہ بڑی بڑی عبادتوں پر بھاری ہو جاتی، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، جنت جانا چاہتا ہوں مرنے کے بعد، کوئی عمل خاص مجھے بتا دیجئے جس سے ہم کر کے جنت جائیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا، واقعتاً جنت جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ جنت جانا چاہتا ہوں، مجھے بتلائیے کوئی خاص عمل۔ آپ نے کوئی تہجد کی ترغیب نہیں دی، آپ نے فلاں فلاں کام نہیں بتایا، بلکہ کیا بتایا، آپ دیوار سے ایسے ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو گئے اور سیدھے ہو کر کے اپنی زبان مبارک پکڑ کر کے زبان کو باہر نکالیں، اور آپ نے یوں ارشاد فرمایا، اے میرے نوجوان، تو اس کی ضمانت دے دے اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے، ان دونوں کو غیر غلط جگہوں پر استعمال نہیں ہونے دیں گے، اس کی ضمانت دے دے، اس سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، کسی سے سخت کلامی نہیں کروں گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، زنا نہیں کروں گا، بدکاری نہیں کروں گا۔ یہ دو چیزیں جس میں اللہ نے ہڈی نہیں دی ہے، بڑا نرم ہے، ان دونوں چیزوں کے بارے میں مجھ سے تم یہ کر لو، سودا کر لو ہاتھ پر، محمد کل میدان محشر میں تیرے ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کرا دے گا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، آج فتنہ جو نکل رہا ہے کس سے نکل رہا ہے؟ زبان سے، جھگڑے نکل رہے ہیں زبان سے، اور فساد ہو رہا ہے زبان سے، یہ بولا وہ بولا، یہ کہا وہ کہا۔ اس لیے اس کے کنٹرول کر لیجئے، سارے مسئلے کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے۔ بس بات ختم کرتا ہوں، ساس بہو کے مسئلے پر
حضرت تھانوی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ، نام سنیں؟ نام سنیں؟ سب لوگ جانتے ہیں؟ کہاں سے کوئی کرکٹ کھلاڑی کی بات کیجئے، دیکھیے ابھی سب جانتے ہیں، بڑے وقت کے مجدد، اپنے ملک کے بہت بڑے عالم دین۔ ان کے پاس میں ایک بہو شکایت لے کر کے کہ میری ساس مجھے بہت تکلیف دیتی ہے، سنا ہے آپ تعویذ دیتے ہیں، مجھے ایک تعویذ دے دیجئے تاکہ میری ساس مجھے نہ تکلیف دے۔ حضرت تعویذ بھی دیتے نہیں تھے، علماء دیوبند اس کے عادی نہیں، اس کے عادی نہیں، کہا کہ اس تو دیتا نہیں ہوں لیکن تجھے دے رہا ہوں، پانی پر دم کر دیے اور کچھ لکھ کر کے دے دیے، کہا کہ دیکھو جب سانس بہت زیادہ تجھے بولنے لگے اور ستانے لگے تو فوراً پانی منہ میں لینا، کیا کرنا؟ یہ دم کا پانی۔ کون سا پانی؟ دم جانتے ہیں؟ پیر صاحب دم کر دیتے ہیں اوپر نیچے، اللہ اکبر، جاتے ہیں امیلوں سے دم دم، عورتیں بچو بچو۔ کہا کہ جب تیری سانس ستانے لگے گی تو دو کام کرنا، ہاتھ میں یہ تعویذ لے کر مٹھی باندھ لینا، کھولنا نہیں، کیا کرنا؟ اور پانی لے کر کے منہ میں رکھ لینا، اندر اگر کر دی تب بھی پریشانی، باہر نکالی تب بھی پریشانی، یہ پانی لے جاؤ، تمہاری سانس ٹھیک ہو جائے گی، کبھی بھی پھر نہیں بولے گی۔ اب جب بھی سانس اس پر آئے، بگڑنا، شور مچانا، جھگڑے کرنا، فوراً وہ تعویذ اٹھائی ہاتھ میں، کیا ہے؟ مٹھی بند، کھول نہیں سکتی ہے، منہ میں گٹ سے پانی لی اور منہ بند، اندر بھی نہیں باہر بھی نہیں۔ اب جتنی وہ بات بول رہی، منہ سے جواب نہیں، ہاتھ سے کوئی سزا نہیں، دونوں بند ہو گئے نا۔ یہ ہاتھ کنٹرول کر لیجئے، زبان کنٹرول کر لیجئے، فساد محلے میں، گھر میں، کہیں بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ بندھی ہوئی ہے، ہاتھ چلا بھی نہیں سکتی ہے اور زبان سے بول نہیں سکتی ہے۔ حضرت فرمائے اندر پانی گیا تب بھی خطرہ، باہر نکالا تب بھی خطرہ، اللہ اکبر۔ چپ چاپ گونگی بن کر کے کھڑی ہے، سانس ایک دن بولی، 2 دن بولی، 4 دن بولی، 5 دن بولی، اس کے بعد تھک گئی، خاموش۔ کہا کہ اب میری بہو بہت اچھی ہے، جواب نہیں دیا کرتی ہے، اب محبت پیار شروع ہو گئے، بھاگی گئی حضرت کے پاس، شکر ہے حضرت آپ کا، آپ نے میرا کام بنا دیا، میری ساس اب مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے۔ حضرت حکیم الامت اسی لیے کہا گیا کہ اللہ اکبر، حکمت ایسے کہ جیسا مریض آئے ویسے ہی دوا دے دیتے تھے، لہذا کیا کنٹرول کرائیں؟ ہاتھ اور زبان۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا مسلمان کی پہچان بتائیے یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا مسلمان کی پہچان یہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو اذیت نہ پہنچے، وہی مسلمان ہے۔ باپ کو مارتے ہو، ماں کو ساتھ زبان کھولتے ہو، بیوی کو ستاتے ہو، محلے میں گالیاں دیتے ہو، ایک دوسرے کو زبان سے اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان کی پہچان زبان اور ہاتھ۔ کیا ہے؟ زبان اور ہاتھ، یہ 2 چیزوں کو کنٹرول کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ نے ایک تعریف اور خوبی بتائے، کیا بتائے؟ لسان صدق علیہ، ان کی زبان بڑی سچی اور بہت ہی اعلیٰ اور پاکیزہ۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، یہ 2 خوبی اپنا لیجئے، زبان اور ہاتھ کو صحیح رکھیے، انشاءاللہ پکے سچے مومن مسلمان بن جائیں گے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رحمن الرحیم مالک، ہم سب پر رحم فرمائیے، آپ سب پر رحم کرتے ہیں، آپ رحمان ہیں اللہ، ماننے والے پر بھی نہ ماننے والے پر۔ اللہ تو سب کو کھلاتا، سب کو پلاتا، سب کو نیند بھی دیتا، سب کو اٹھاتا ہے، سب کو روزی دیتا، چلنے کی طاقت دیتا ہے، تو بڑا رحمان ہے اللہ، تو ہم سب پر بھی رحم فرما دیجیے۔ ہم سب بھی تیرے گنہگار بندے ہیں، بڑے خطا کار ہیں، سر سے پاؤں تک نافرمانیاں ہیں، بھول گئے ہم لوگ آخرت کو، دنیا کی خواہشات نے ہم سب کو دنیا
گار بنا دیا، نفس اور حوث کے غلام بنا دیا۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے، اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیے، صراط مستقیم پر چلائیے، پیارے نبی کی پیاری زندگی ہم سب کو عطا فرمائیے، محبت اور سنت کے دولت سے مالا مال فرمائیے، گمراہی اور ضلالت سے بچائیے، ہر حالات سے ہم سب کو حفاظت فرمائیے، کفر کے ظلم سے، ان کی سختیوں سے، ان کے تمام حملوں سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائیے، کمزور مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، ماں بہنوں بچے بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ایمان اس طرح نکل رہا ہے، لوگ نکال رہے ہیں جیسے اس کی کوئی اہمیت اور قدر نہیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اسلام کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، مسجد میں آنے جانے والا مسلمان بنائیے، اللہ قرآن پڑھنے سننے والا بنا دیجئے۔ گھر میں بے دینی ہے، گانوں کا، بے حیائی کا ماحول ہے، اللہ پتہ نہیں چلتا یہ گھر مسلمان کا ہے یا اور کسی کا ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے مسلمان کو مسلمان بنائے رکھیے، اے اللہ اپنے فضل سے مسلمان کے گھروں میں ایمان داخل فرمائے، اچھی اخلاق بنا دیجئے، اے اللہ اخلاق اور زبان ہاتھ سب سلامتی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب محتاج تیرے بندے، روزی رزق میں برکت رحمت عطا فرمائیے، ایسی غربت نہ دیجیے جس سے ایمان خطرے میں چلا جائے، ایسی غربت نہ دیجیے جس سے اخلاق بگڑ جائے، ایسی غربت نہ دیجیے جس سے ہم ذلیل اور رسوا ہو جائیں، ایسی بیماریاں نہ دیجیے جس سے ہم لوگ پریشان ہو جائیں۔ یا ارحم الراحمین اس بابرکت مجلس سے قرآن کو بے حد قبول فرمائیے، جتنے بھائی بزرگ جوان بچے بیٹھے وقت لگائیں، تیرا مقدس اور بابرکت کلام ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق سب کو اجر عظیم عطا فرمائی، سب کی روزی وقت میں برکت عطا فرمائے، صحت میں عافیت عطا فرمائے، سب کی مشکلات کا حل فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین تجھ سے بہتر کوئی حل کرنے والا ہے ہی نہیں ہے، اللہ تو اپنے فضل سے سب کا بنا دیجیے، سب کا سنیے، سب کو اللہ اپنی رحمتیں عطا فرمائے، بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما دیجیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرما دیجیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل کرم رحمتوں سے قبول فرمائی۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔